اللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھ چکے، اور حضرت علی کی اتباع سنت کے حوالے سے بھی 2 عدد جمعے آپ کے سامنے ان گزارشات پر رکھے تھے کہ حضرت علی نبی محترم کی اتباع کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی سیرت کے اندر ایک واقعہ صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے، آج اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اور آج آپ نے اپنے دلوں کو اور اپنے ذہان کو بغیر تعصب کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ امت کا، صحابہ کا، محدثین کا وحی کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ وحی کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے اور یہ بات عام فہم ہے، ہم یہ بات سنتے آئے ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام، وحی کے دونوں مجموعوں کا نام اسلام۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام۔ شریعت کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام۔ یہ بات ہم سنتے آئے ہیں، لیکن ایک بات جس کے اندر کچھ اشکالات ہیں، آج آپ نے وہ بھی رفع کرنی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور آ کے سوال کیا، هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے۔ هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی الہی میں سے کوئی ایسی شے بھی موجود ہے جو اس قرآن پاک میں نہیں ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کے اوپر غور کیجیے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وحی الہی کی اس قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی نسخہ موجود ہے؟ حضرت علی نے قسم کھا کے کہا، جی ہاں، میرے پاس اس قرآن کے علاوہ ایک صحیفہ بھی موجود ہے۔ اس صحیفے کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک طبقہ فکر نے بہت سی باتیں پھر گاڑ لی، یہ روایت صحیح ہے، اور حضرت علی اس صحیفے کے بارے میں جو کہیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا جی قرآن کے علاوہ بھی ایک، قرآن کی مثل بھی ایک، یعنی ایک ہمارے طبقے نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اصل قرآن ہی علی کے پاس تھا، یہ والا قرآن نعوذ باللہ صلی نہیں ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ اپنا لیا، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے انکار حدیث کا فلسفہ اختیار کیا، جو انکار حدیث کرتا ہے ان کے نزدیک سند اور روایات کی اہمیت ہی کیا ہے، وہ تو ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ تاریخ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب حضرت علی سے ابو جحیفہ پوچھتے ہیں، جی اس صحیفے میں کیا ہے؟ جائیے حدیث کی ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن حضرت علی بیان کرتے ہیں اس صحیفے میں وہی کچھ ہے، اس صحیفے میں وہی کچھ ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور لکھ لیا۔ کیا لکھا؟ یہ بھی وضاحت موجود ہے۔ اس میں جو دیت کے مسائل ہیں، اس میں مسلمانوں قیدیوں کے احکامات ہیں، اس میں یہ احکامات ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں،
ایک قسم یہ قرآن ہے اور دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ بات صرف حضرت علی کے قول سے ظاہر نہیں ہوتی، قرآن پاک سے ثابت ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم کی زبان سے کوئی بات ادا نہیں ہوتی مگر وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ جھوٹ، یہ باطل، یہ دوغلا پروپیگنڈا حدیث بڑے عرصے کے بعد لکھی گئی، یہ جھوٹی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن عمر بن العاص موجودگی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں، نبی کریم خوش ہوتے ہیں، نہ لکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم نے کہا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم خوشی اور ناراضگی کی بات سائیڈ پہ رکھو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، لکھا کرو لکھا کرو. اور لوگوں یہ گندا فلسفہ، یہ ایک الگ طویل موضوع ہے. لیکن حمام بن منبہ، حمید اللہ، ڈاکٹر حمید اللہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. حمام بن منبہ کون ہے پتہ؟ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. نبی کریم تک ان کی کوئی سند کتنی ہے؟ صرف درمیان میں ابو ہریرہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس صحیفے کا ذکر احادیث میں ملتا. حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی روایتیں بخاری، موطا امام مالک، مسند احمد میں موجود تھی. حمام بن منبہ کا صحیفہ حدیث کا لکھا ہوا ڈاکٹر حمید اللہ نے کافروں کے عجائب گھروں میں سے، مخطوطات میں سے تلاش کیا جو ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور جب بخاری، موطا امام مالک، مسند احمد سے ان حدیثوں کا موازنہ کیا گیا، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ دین کو نازل کرے اور دین محفوظ نہ کرے؟ اللہ نے دین کو نازل کیا اور اس کو سیف نہیں کیا. قرآن پاک کو صرف حرفوں میں محفوظ سمجھنے والے اور مفہوم کے اعتبار سے اس کا انکار کرنے والے لوگ آج معاشرے میں عام ہیں. کیا مطلب مفہوم کا انکار؟ مفہوم کا انکار یہ ہے 700 سے زائد مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید میں کہا کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنی. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. رسول تمہیں جو چیز نے تھام لو، جس سے روکے رک جاؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست تمہارے لیے نمونہ ہے. حتیٰ کہ قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوگی رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ. 700 جگہ پہ اللہ ایک بات کا حکم دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے. آئیے عام فہم بات سمجھیے. آپ کسی دردی کو آرڈر دیں، اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں میرے سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سی دو. اگلے دن پھر فون کریں، ایک دن میں 5 دفعہ کہیں، اگلے دن پھر کہیں، اگلے دن پھر کہیں. 700 مرتبہ آپ دردی کو کہیں میرے سیمپل کے مطابق سوٹ سی دو، اور اس کو آپ سیمپل ہی نہیں دے کے آئے ہوں، وہ کہے گا کتنا بے وقوف آدمی ہے. سیمپل دیتا نہیں، جس کے مطابق سینے اور بار بار کہی جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اللہ نے 700 مرتبہ کا نبی کی پیروی کرو، نبی کی زندگی نمونہ ہے، نبی کی زندگی سیمپل ہے. سیمپل ہی محفوظ نہیں، دین کا خلیہ بگاڑ دیا. اور آج آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی، یہ بات تو لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے ہاں دین قرآن و سنت کا نام، شریعت قرآن و سنت کا نام، اسلام قرآن و سنت کا نام. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جب مجرد کتاب اللہ کا لفظ آئے، کتاب اللہ کا لفظ سیاق و سباق کے بغیر جب بھی تنہا آئے، اس سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے کلام اللہ بھی لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لی ہے. بعض لوگوں کو آج یہ دعویٰ بڑا چبھتا ہے جی انہوں نے کتاب اللہ کو بھی قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام قرار دیا. جی ہاں، اگر اکیلا کتاب اللہ بغیر سیاق و سباق کے ظاہر ہوگا، کبھی قرآن اور حدیث کے ساتھ ظاہر ہوگا. اگر سیاق و سباق ہوگا تو کبھی قرآن کے لیے بھی ہوگا، اور اگر سیاق و سباق ہوگا صرف حدیث کے لیے بھی ہوگا. آئیے سمجھیے مثالوں سے. اس بات کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل قرآن میں موجود ہے.
ایک دلیل قرآن سے آپ کو دیتا ہوں، اِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، کس میں؟ فی کتاب اللہ۔ اٹھائیے قرآن، دنیا کا کون سا بندہ اس آیت کو ریجیکٹ کر کے دکھائے؟ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، کس میں؟ فی کتاب اللہ۔ پورا قرآن اٹھائیے، ایک مہینے کے علاوہ، شہر رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کا تذکرہ، 11 مہینوں کے نام اٹھائیے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو اٹھائیے قرآن پاک، باقی 11 مہینے بھی پیدا کر کے دکھائیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب۔ جی ہاں، اگر آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہو جائے گا کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی اور حدیث بھی ہے، آپ کو 12 کے 12 مہینے مل جائیں گے، مل جائیں گے۔ اکیلے کتاب اللہ کو قرآن سمجھنے سے نہیں ملیں گے۔ اور پھر اللہ نے اسی پر بس کیا، منہا اربعۃ الحرم، منہا اربعۃ الحرم، 4 ایسے ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، ان میں ظلم نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ایک بندہ گھر میں گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن ایک بدبخت مسجد میں آ کے وہی گناہ کرے، گناہ کی شدت میں اضافہ ہوگا نا۔ ایک بیت اللہ میں جا کے وہی گناہ کرے، گناہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے 4 مہینے منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے 4 مہینے اتنے عظمت والے ہیں، اتنی حرمت والے ہیں، ان میں ظلم کرنا باقی مہینوں میں ظلم کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ اب آپ بتلائیے قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر ان 4 مہینوں کا تذکرہ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ان میں سے ظلم نہیں کرنا، اور اللہ ظلم سے بچنے کی اجتناب کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ کو اور میرے لیے ضروری ہے ہمیں پتا ہو وہ کون سے 4 مہینے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو، گناہوں کو کم کر دو۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، جیسے رمضان سال بعد آتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حرمت کے مہینے اس لیے بنائے ہیں مسلمان ان میں ٹریننگ کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اس میں جھگڑا نہ کریں، اس میں قرضدار کو مہلت دے دیں، اس میں نرمی پیدا کریں، اس میں تاکہ انسان کا ٹریننگ ہو۔ ان 4 مہینوں کا پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ نہیں؟ بتائیے قرآن پاک میں وہ کہاں ہے؟ جی ہاں، اگر کتاب اللہ کو حدیث کا حصہ بھی، حدیث کو بھی کتاب اللہ کا حصہ مانیں گے تو آپ کو وہ 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ لیکن کوئی منکر حدیث آج اس سے پوچھے نا، یہ سوال آج کرنا آپ نے، کہے گا وہ جو 11 مہینے ہیں نا وہ تاریخ سے مل جاتے ہیں، وہ جو 4 مہینے ہیں نا وہ تاریخ سے مل جاتے ہیں۔ پھر بات سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے عقیدے پر کہ تو تاریخ پہ تو ایمان لایا اور تو نے حدیث کو چھوڑ دیا، تاریخ پہ ایمان لے آیا اور حدیث کو ترک کر دیا۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کیسا باطل فلسفہ ہے؟ آئیے دوسری مثال حدیث سے لیتے۔ یہ بات ایک دلائل اس قدر بے بہا ہے کہ انسان پیش کرتا رہے، آپ کو یاد کروانا مقصود ہے۔ آج حجیت حدیث کے بارے میں ہر روز یہی سوال ہوتے ہیں، حدیث جی بڑی لیٹ لکھی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے دین سیف نہیں کیا، اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ دین کامل، مکمل، اکمل آپ کے اور میرے پاس موجود ہے۔ ضعیف کو، موضوع کو، من گڑت کو محدثین نے چھانٹ چھانٹ کر، تول تول کر ایسے علیحدہ کر دیا ہے۔ آج دین پیور، سیف، مکمل۔ آپ عام فہم بات سمجھیے، پوری بخاری شریف، پوری مسلم شریف، ایک حدیث بھی ضعیف نہیں۔ اعتراض کرتے ہیں حدیثوں پہ، پوری بخاری شریف میں ایک حدیث ضعیف نہیں، پوری مسلم شریف میں ایک حدیث ضعیف نہیں، اور اعتراض ہوتا جی موضوع من گڑت ضعیف بھی تھی، اس وجہ سے حدیث کے اوپر انکار کر دیا۔ ایک مثال کتاب اللہ کی جب مجرد استعمال ہو، یہ بات تو عام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا۔ شریعت کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا۔ اسلام کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا۔ اگر مجرد کتاب اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد بھی کتاب و سنت ہوگی۔ حالی کتاب اللہ سے مراد قرآن اور کتاب اللہ سے مراد حدیث، سے آپ کو سباق سے پتہ چلتی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنے والے ہیں،
آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب میں سے۔ لوگوں، یہ نبی کریم کو کہہ دینا کافی تھا، اور نبی کریم جواب میں یہ بات نہ بھی کہتے تو نبی یہ محترم سے زیادہ سچا، سیدھا، قول کا پکا، ایسے سچے نبی جن کو کفار میں جرت نہ ہوئی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ کافر بھی نبی کریم کو صادق مانتے ہیں۔ آپ اور میں آج اتنے بڑے علامے فہامے بن گئے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے کرتے نبی کریم کی تکذیب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا، میں یقیناً پہلے قسم کھائی اور پھر کیا کہا؟ میں یقیناً فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ مقدمہ کیا پیش ہوا؟ مقدمہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں شخص کے گھر کام کرتا تھا، اس نے اس کی عورت کے ساتھ برائی کر لی ہے، اب اللہ کی کتاب میں سے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ نبی کریم قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ جو فیصلہ کیا اگر وہ صرف قرآن کے اندر ہے تو اٹھائیے قرآن، ثابت کیجئے کہ یہ باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نبی کریم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نوجوان کو 100 کوڑے لگیں گے اور یہ نوجوان 1 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا، اور صحابی کو بھیجا جاؤ انیس پتہ کرو، عورت اگر اعتراف جرم کر لیتی ہے تو اس کو رجم کر دو، اگر اعتراف جرم کر لیتی ہے اس کو رجم کر دو۔ عورت نے اعتراف جرم کیا، اس کے رجم کے آرڈر ہو گئے۔ اس فیصلے میں 3 شکے ہیں۔ نمبر 1، اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ نمبر 2، اس کو 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ نمبر 3، اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ نبی کریم نے قسم کھا کے کتاب اللہ کے قسم کھائی ہے کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کر دیا۔ اب آپ کتاب اللہ پوری کی پوری اٹھائیے، ان 3 میں سے صرف 1 شک قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی 1/3 فیصلے کا قرآن پاک میں موجود ہے، 2/3 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے فیصلہ لاگو ہوا۔ اب آپ میں کس میں جرت ہے کہ وہ یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی کی تھی؟ کیا کسی میں یہ جرت ہے وہ کہہ دے کہ نبی کریم نے وعدہ تو کتاب اللہ سے کیا تھا لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر فیصلہ کر دیا؟ نہیں، کتاب اللہ کا مطلب صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، محدثین کے ہاں جو تھا، سوال کرنے والے نے فیصلہ ہو جانے کے بعد اعتراض ہی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول یہ تو کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ کیا انہوں نے اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا بے شک آپ نے کتاب اللہ سے فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، ایک عام فہم بات ہے، حدیث کے خلاف جتنا فتنہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فہم ہے، ذاتی اجتہادات ہیں، یہ ان کی بشری زندگی ہے اور یہ ان کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا انکار حدیث والوں۔ نعوذ باللہ۔ آپ بتلائیے کیا اس بات کا تعلق فہم سے، ذاتی اجتہاد سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو اٹھایا پکڑا بدر کے میدان کا جائزہ لیا جا رہا ہے؟ آپ بتلائیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ذاتی فہم، یہ جی نبی کریم کا ذاتی فہم ہے، یہ جی دین اور شریعت نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بتلائیے کیا اس بات کا تعلق ذاتی فہم سے ہو سکتا ہے نبی کریم حضرت عمر کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں میدان بدر میں اور کیا کہہ رہے ہیں کل یہاں پر فلاں کافر قتل ہوا پڑا ہوگا، اے عمر کل یہ جگہ پہ فلاں کافر قتل ہوا پڑا ہوگا، اے عمر کل یہاں پہ عتبہ شیبہ ربیعہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی؟ بتائیے اس کا تعلق کسی مشاہدے کے ساتھ، تجربے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ 2 چیزوں کی اطلاع کر رہے ہیں، ایک کل ایک بندہ مرے گا
اور دوسرا اس کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں اس جگہ مرے گا. کیا اس کا تعلق کسی بندے کی ذاتی مشاہدے تجربے سے ہو سکتا ہے؟ وحی ہے، اللہ کی وحی آئی. نبی کریم جگہ بھی بتا رہے ہیں، فوت ہونے والے کا نام بھی بتا رہے ہیں، فوت ہونے والے کا مقام بھی بتا رہے ہیں. ہاں وحی نہیں آئی. یہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ روشن. وحی نہیں آئی. حدیبیہ کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان کی شہادت کی اطلاع آ گئی، وحی نہیں آئی. پریشان، ہائے عثمان شہید ہو گئے، وحی نہیں آئی. کتنے کلومیٹر ہیں حدیبیہ سے؟ کتنے کلومیٹر ہے مکہ؟ چند کلومیٹر، 15-16 کلومیٹر دور. وحی نہیں آ رہی، پتہ نہیں. اس کو بھی چھوڑیے، وحی نہ آئے. غزوہ بنی مستلق کے اندر حضرت عائشہ کا ہار گر گیا، آپ نے سنا وہ مشہور واقعہ. سب نے تلاش کیا، تلاش کیا. تلاش کون کرتا ہے؟ جس کو مقام کا پتہ نہ ہو. نبی کریم نے حکم دیا تلاش کرو، نہیں ملا. ہار نے نہیں تھا ملنا، نہ ملا. نبی کریم نے کہا عائشہ کوچ کرنا چاہیے، فجر کا وقت ہونے والا، وضو کا پانی نہیں ہے. اب نہیں ملا. حضرت عائشہ پریشان تھی، میری سہیلی کا ہار ہے. تو ان کی کفیات کچھ اور تھی، ڈھونڈا جائے. لیکن اس ہار نے نہیں تھا ملنا، نہ ملا. جس وقت حضرت عائشہ کے اونٹ کو اٹھایا گیا اور لوگوں وحی نہ آئے، اونٹ کو اٹھایا گیا، گردن کے نیچے ہار پڑا. صحابہ ڈھونڈ رہے، نہیں ملا. پیغمبر رسول کی موجودگی ہے، نہیں ملا. جب وحی نہ آئے تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار نہ ملے. حدیبیہ کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے عثمان کی شہادت کی اطلاع کنفرم نہ ہو. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر لیں، میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی محترم کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم تھا، یہ بات بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فیصلے ذاتی اجتہادات سے کیے، مان لیا شرع تسلیم میں ہم. لیکن کیا ان کے اوپر اللہ رب العزت کی نگرانی اور نگہبانی موجود نہیں تھی؟ نبی کریم نے ذاتی اجتہادات سے فیصلے کیے. جن اجتہادات کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا تھا اس کے اوپر اللہ خاموش رہے، اور جن اجتہادات کو ریجیکٹ کرنا تھا یا ان کی اصلاح کر دی یا آسمان سے وحی کا نزول ہو گیا. اٹھائیے قرآن. نبی کریم نے اپنی ذات کے اوپر، دیکھیے میں اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز حرام کر لوں، میری مرضی، مجھے ایک چیز نہیں پسند، لیکن اللہ رب العزت نے نبی محترم کے اس اجتہاد کو قبول نہیں کیا. لما تحرم ما احل اللہ لک. اور پیارے حبیب آپ کو یہاں انسان نہیں ہے. آپ اگر اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کر لیں گے تو میری امت سمجھے گی شہد حرام ہو گیا. آپ حرام نہیں کر سکتے اپنی ذات کے اوپر بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی نگرانی ذاتی اجتہادات کے اوپر بھی موجود ہے. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ جی نبی کریم کی ذاتی تھی جی، اس کی دلیل یہ ہے نبی کریم نے ایک مرتبہ وہ مالیوں کو کہا تھا ایسے نہ کرو، یہ پھل پیدا نہیں تھے ہوئے. اور بھائیوں یہی تو بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کی نگرانی کی کہ اللہ رب العزت نے اس اجتہاد کو قبول و منظور نہیں تھا کرنا، اس کی اصلاح کر دی. نبی محترم نے بہت سے اجتہادات، قرآن پاک میں 12 سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ آپ نے نہیں کرنا، رک جائیے. یعنی جس اجتہاد کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کی نکیر اللہ کی طرف سے نہیں آئی یا اس کی اصلاح نہیں ہوئی، وہ دینی ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ آپ کا بشری تقاضا تھا. نبی کریم کھڑے، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں، نبی کریم کفار مکہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا مطمع نظر کیا، نعوذ باللہ نیت کیا تھی؟ یہ سردار رؤسا اسلام قبول کر لیں گے، اسلام مضبوط ہو جائے گا. اس نبینا صحابی کو کہا کچھ دیر انتظار کیجئے. اللہ کو یہ اجتہاد بھی پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. پیارے حبیب آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ جو لائن بنا کے آپ کے سامنے آیا آپ اس کے سامنے چہرے کو پھیر لیں، ایسا نہیں ہوگا. پہلے اس کو سمجھائیے. اللہ کی مرضی. نبی کریم نے رسول پیغمبر ہونے کے ناطے بغیر فخر کے ساتھ یہودیوں کو کہہ دیا کہ کل آنا، کل مجھے وحی آ جائے گی. جبریل امین آتے جاتے تھے. یہ کتنی ایک عام سی بات ہے، یہ ایک روزمرہ کا معمول ہے. نبی کریم نے کہہ دیا کہ کل آنا، میں تمہیں بتلا دوں گا جو تم نے 3 سوال کیے. اللہ تعالیٰ نے وحی روک لی. اللہ نے وحی روک لی. پیارے حبیب آپ کی یہ جو ذاتی رائے دیکھیے، یہ نبی کریم کے اجتہادات کا کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے.
آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کل وہی آئے گی، آپ نے انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں بولا؟ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کی شان شان نہیں ہے کہ کوئی وعدہ اور بات کریں اور ساتھ میں انشاءاللہ نہ کہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اللہ نے وہی روکی۔ تو میرے بھائیوں، نبی محترم کے ذاتی اجتہادات کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی نگرانی ہے، اس لیے جس کے اوپر نکیر نہ آئے، اللہ گرفت نہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی۔ آگے چلیے، حضرت عائشہ اپنی ایک سہیلی حضرت بریرہ، آپ کو پتہ ہے ان کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، حضرت عائشہ کا دل کیا میں اس کو آزاد کرواؤں، آزاد کروانے کو دل کیا۔ پہلے میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں حضرت عمر کے حوالے سے، یہ جو رجم کی بات ہوئی ہے نا، بہت زیادہ حضرت عمر پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے حضرت عمر نے بخاری شریف میں جو یہ الفاظ کیے ہیں نا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے مراد حضرت عمر کا قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی بخاری شریف میں حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے، الرجم فی کتاب اللہ حق، الرجم فی کتاب اللہ حق۔ رجم اللہ کی کتاب، اگر صرف مراد قرآن ہے، رجم اللہ کی کتاب میں ہے، دکھائیے اٹھائیے پورا قرآن پاک کہاں ہے؟ اگر حدیث کو کتاب اللہ نہ مانا جائے تو یہ جو حضرت عمر قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں اور نبی کریم نے یہ جو فیصلہ رجم کا کیا، اگر حدیث کتاب اللہ کا نام نہیں ہے یا وحی نہیں ہے یا وحی کی قسم نہیں ہے تو بتائیے الرجم فی کتاب اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث کو اگر کتاب اللہ مانا جائے گا، وحی کی قسم مانا جائے گا، شریعت اور دین کا حصہ مانا جائے گا، تب ہی یہ مجموعہ مکمل ہوگا۔ ہم نے یہودیوں والا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ بعض کا انکار کیا، اپنی مرضی کا ایک کتاب کے ایک حصے کا انکار کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بات لمبی اور طویل ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آئیے 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں نا، اس میں سے توحید کو چھوڑ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 سب کو پتا ہے 5 ہے۔ ان 4 کے 4 کی تفصیلات جو بنیادی ارکان ہیں قرآن پاک میں سے ثابت کر کے دکھائیے۔ قرآن پاک میں یہ ثابت کیجئے الصلاۃ سے مراد اس کیفیت کا نام ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سجدہ پہلے ہے یا کہ رکوع پہلے ہے؟ قرآن پاک میں سجدے کا ذکر رکوع سے پہلے موجود ہے۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، مریم کو اللہ حکم دے رہا ہے، پہلے سجدہ کا حکم دے رہا ہے پھر رکوع کا حکم دے رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ اور بھی کئی چیزوں کو کہتے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ صلاۃ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہ کیفیات کیا ہے، دن میں کتنی پڑھنی ہے، ان کی رکھتے کہاں ہیں؟ یہ بنیادی اسلامی ارکان ہے، اٹھائیے پورا قرآن اس میں موجود نہیں۔ تو کیا دین ناقص ہے؟ نہیں، دین مکمل ہے، لیکن عقیدہ یہ بنانا ہے کہ وہی قرآن و سنت کا نام ہے، کتاب اللہ قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، پھر آپ کو نماز بھی مل جائے گی۔ زکوٰۃ بتائیے 2.5% قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کس چیز کے اوپر کتنی ہونی ہے کہاں لکھا ہے ہی نہیں۔ بنیادی رکن حج کا حکم موجود ہے، بتائیے کہاں لکھا ہے کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اس طرح ترتیب کے ساتھ یہ اعمال کرنے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتلائیے، آپ قرآن پاک اٹھائیے، صرف 5 یہ جو بنیادی ارکان ہیں ان کی جزیات صرف اس قرآن سے بیان کیجیے، نہیں کر سکتے۔ ہاں حدیث کو اللہ کی وحی مانیں گے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اسی پر بس نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اور بات کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ کے اوپر اے اللہ کے رسول میں نے یہ تھیوری نازل کی ہے، دین اور شریعت کی آپ کے اوپر یہ ذکر نازل کی ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں کہ اللہ نے نازل کیا کیا ہے۔ اگر نبی کریم بیان نہ کریں، کوئی صاحب لغت
اپنی لغت کے اوپر مان کرتا ہوا آ جائے اور کہ میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، اللہ کی قسم وہ جھوٹ بول رہا، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں قرآن کو مرکز ملت کے تحت سمجھو، چکڑالوی کے ترجمے کے تحت، پرویزی کے، غامدی کے، قرآن ان کے ذریعے سمجھ لو اور قرآن حدیث کے ذریعے نہ سمجھو۔ واہ واہ، کیسا فلسفہ! دنیا کے سب سے بڑے عالم نبیوں کے بعد کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، کوئی اتفاق، کوئی اس کا انکاری ہے اہل سنت میں سے؟ حضرت ابو بکر سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آ رہے، قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی، روتے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے رسول یہ کیا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، من یعمل سوءا یجزا بہ۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، یہ کیا؟ رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے قرآن کو بغیر حدیث سمجھنے کا۔ قرآن نازل نبی کریم پہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ بیان کریں لوگوں کو۔ نبی کریم ہنسنا شروع ہو گیا۔ الست تمرض الست تحزن، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تیرے گناہ معاف کرے، تیرے تو سارے گناہ اللہ نے ویسے ہی معاف کیے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو آیت سمجھ نہیں سکا؟ نہیں، میں نہیں سمجھ سکا۔ اور کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوں۔ کیا تجھے غم نہیں آتا؟ آتا۔ دنیا میں کوئی ایماندار ایسا ہوگا جس کو کبھی کوئی پریشانی مصیبت نہ ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ مومن کو سوئی بھی چبھتی ہے نا اور دل میں کانٹے جتنی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ تم نے کیا سمجھ لیا؟ پھر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملایا، قرآن سمجھ آ گیا۔ اکیلا کوئی بندہ اٹھے، یقین کیجیے، نعوذ باللہ صحابہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن صحابہ جو افضل الخلائق ہیں، ابو بکر سب سے افضل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، تابعین میں سے یا صحابہ میں سے، یہ روایت کے الفاظ میں وعدے نہیں۔ اے عمر، عجیب ہو گئی بات۔ کیا عجیب ہو گئی؟ سورۃ نساء آیت نمبر 101، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرط کیا لگائی؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کرو۔ کس شرط کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا؟ اگر تمہیں خطرہ ہو کافروں کے فتنے کا، یعنی حملے کا۔ قرآن پاک میں تو نماز قصر کرنے کی اجازت صرف کافروں کے فتنے کے وقت ہے۔ حضرت عمر کے پاس گھبرایا ہوا ہے، اے عمر یہ کیا ہو گیا؟ آج تو پورا جزیرہ مسلمان ہو چکا ہے پورے کا۔ اب یہ براہ راست سمجھنے کا نتیجہ ہے قرآن پاک کو بغیر حدیث کے۔ کون سمجھ رہا؟ تابعین اور صحابہ۔ یہ کیا قرآن پاک میں آیا تھا کہ جب کفار کا خطرہ ہو فتنے کا اس کے وقت قصر کرنی ہے، اس کے بغیر کرنی نہیں۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گیا، کہا عجبت مما عجبت، جس چیز پہ تو نے تعجب کا اظہار کیا میں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کہ ریاست مدینہ تو قائم ہو گئی ہے، اب تو کفار کے فتنوں کا خطرہ نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر خاموش ہو جا، یہ اللہ نے امت کے اوپر صدقہ کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ حدیث مل گئی، قرآن کی آیت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ آج کوئی غامدی اٹھے اور اٹھ کے کہے جی قرآن پاک میں یہی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جب کافروں کے فتنے کا خطرہ ہو صرف تب بھی قصر ہوگی۔ اس کی بات کو مانا جائے گا کہ رسول اللہ کی بات کو مانا جائے گا؟ پورے قرآن میں یہ شرط عائد ہے۔ آپ اٹھائیے، میں نہیں کہہ رہا، آپ ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیجیے۔ حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے چاہا کہ آزاد کروا لے، لونڈی، کہا جاؤ اپنے مالکوں سے پتا کرو کس شرط پہ آزاد کرتے۔ حضرت بریرہ گئی، مالکوں نے کہا اتنے پیسے لیں گے، اور ایک بات ہے کہ جو ولا کی نسبت ہوگی وہ ہماری طرف ہوگی۔ یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، جس بات کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہم وہ صرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھیں۔ ولا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ تجھے تو آزاد کر دیا، پیسے بھی لے لیے، لیکن وارثین کبھی سببی بھی ہوتے ہیں اور کبھی نسبی بھی ہوتے ہیں۔ بات مشکل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو صرف اپنے واقعے کے اندر رکھتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ کا والد، والدہ، بہن، بھائی، بیٹا جو اصل میں نسبی وارث ہوتے ہیں وہ نہ ہوئے تو اس کی ساری جائیداد اس کے مرنے کے بعد دوبارہ ہماری طرف آ جائے گی۔ بات سمجھ آئیے؟ یعنی ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی،
बरीरा को पैसे लेके आजाद किया, और अब बरीरा बिलफर्ज फौत हो जाती हैं। इनकी जितनी जायदाद थी, अगर इनका कोई वारस शरी नस्बी मौजूद नहीं तो ये वारस हम दोबारा बन जाएंगे। हजरत आयशा ने नबी करीम को ये सारा बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, मस्जिदुल नबी में गए, दरस दिया और कहा क्या हो गया है लोगों को? यश्तरितून, ऐसी शर्तें लगाते हैं, मा लैसा फी किताबिल्लाह, ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब में मौजूद नहीं है। इन्नमल वलाउ लिमन आतका, अल्लाह की किताब में शर्त यह है कि वला उसकी है जो आजाद करवाए। क्या मतलब? वला की निस्बत आयशा की तरफ होगी, पैसे आयशा दे रही है, या तो तुम मुफ्त में आजाद करो फिर वला तुम्हारी है। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि लोगों को क्या हो गया है, ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है, और किताबुल्लाह की शर्त बयान की, इन्नमल वलाउ लिमन आतका। मैं आपसे पूछता हूं, पूरा कुरान पाक उठाइए, कुरान पाक की ये आयत कहां पे मौजूद है? इन्नमल वलाउ लिमन आतका, बताइए कहां है? अल्लाह के नबी झूठ बोल रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी कह रहे हैं किताबुल्लाह में शर्त ये है, इन्नमल वलाउ लिमन आतका, वला की निस्बत उसकी तरफ है जिसने आजाद किया। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ये बताइए, अगर किताबुल्लाह सिर्फ कुरान का नाम है, सिर्फ कुरान का नाम है, तो बताइए ये कुरान की कहां आयत है, किस जगह आयत है? मेरे भाइयों, अपने अकीदों की इस्लाह करनी चाहिए। दीन कामिल है, मुकम्मल है, और मुकम्मल किस तरह होता है? अल्लाह के कुरान के साथ और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन ग्रामी कदर इंशाअल्लाह सीरत अली के अंदर ही से इस मौजू को अगले जुम्मे तक समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसके बहुत सी मिसालें और दलाइल मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी तवज्जो एक निहायत अहम बात की तरफ मबदूल करवाना मकसूद है। मेरे भाइयों, सिद्के दिल से बताइए, सच्चे दिल से बताइए, जब से मैं तो एक मस्जिद का खतीब आपके सामने गुफ्तगू करता हूं, मुसलमान अरबो अजम पूरी दुनिया के मुसलमान कब से ये मुतालबा अपने अपने हुक्मरानों से कर रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का फितना है, इसके ऊपर लोग, सिर्फ पाकिस्तान की ये बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में बिलखसूस पिछले साल से ये मुतालबा बहुत ज्यादा उठा। जब भैंसा, रोशनी, मोची, इस तरह के पेज मंजरे आम पे आए, हुकूमत से मुतालबा किया 1 मिनट के अंदर अंदर आईटी माहिरीन इनके एड्रेस, आईपी एड्रेसेस मालूम करके इनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दायर करो। क्यों? ये कायनात की सबसे अफजल शख्सियत की तौहीन करते हैं, ये इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। लोगों, दुनिया के अंदर इज्जत के लायक सबसे ज्यादा अगर कोई हस्ती है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद उनकी अज़वाज मुतहरात, और उनके बाद जमी सहाबा, और उनके बाद जमी ताबईन, और उनके बाद जमी मुहद्दिसीन। मुझे बतलाइए, पाकिस्तान के अंदर नबी मोहतरम की तौहीन के ऊपर, इस्लामी शायर की तौहीन के ऊपर, सहाबा की तौहीन के ऊपर कभी कोई कानून और ज़ाब्ता हरकत में नहीं आया, कभी कानून साजी नहीं हुई।
لیکن آج افسوس ہے، دکھ ہے، نبی محترم کی توہین کے اوپر تو کسی کے کان پہ جو نہ رینگی، لیکن خان صاحب اور نیازی صاحب کے اوپر تنقید کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر نفرت انگیز مواد ہے، اور کیا تمہاری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں سے زیادہ ہیں؟ کوئی ضابطہ حرکت نہیں آتا، رسول اللہ کی توہین کی جائے، پاکستان کا کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف یا حکمرانوں کے خلاف کوئی جملہ لکھ دیا جائے، سائبر کرائم ایکٹ حرکت میں آ جاتا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ آئیے ہاں صاحب آگے بڑھیے، اللہ کی قسم حقیقی معنوں میں نفرت انگیز مواد کے خلاف تحریک چلائیے، ہم آپ کا ہراول دستہ ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت انگیز مواد کون سا ہے؟ جس میں رسول اللہ کی توہین، ان کو آپ پکڑتے نہیں، جو صحابہ کی توہین کرتا ہے ان کو آپ پکڑتے نہیں۔ فواد چودھری اور فلاں کے علاوہ جس نے بیان دیا اس مولوی کے علاوہ پرچہ کاٹ دو۔ یہ کون سا ضابطہ، یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد